بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، نہایت مہربان ہے، بار بار رحم فرمانے والا ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کی اہمیت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ سب سے زیادہ نفع مند دعا پر مشتمل ہے، یعنی عبادت کے 3 ارکان ہوتے ہیں جن میں سب سے پہلا رکن جو ہے کمال درجے کی محبت ہونا۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کامل درجے کی امید ہونا، وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، کہ وہ اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ اور تیسرے اللہ تعالیٰ کا کامل خوف ہونا، یعنی یہ 3 چیزیں انسان کے اندر ہوں تو انسان عبادت گزار ہوتا ہے۔ اللہ کی محبت، اللہ کا خوف اور اللہ سے امید بھی۔ اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا جائز نہیں، اور عبادت اللہ کا حق ہے۔ اور ایاک نستعین کا مطلب ہے کہ ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مانگو تو اللہ سے مانگو، اور جب تم مدد چاہو تو اللہ سے مدد چاہو، کیونکہ دراصل اللہ ہی ہر چیز پر قادر ہے اور وہی انسان کو مدد دے سکتا ہے۔ کیونکہ انسان کی دین کی مصلحتیں ہوں یا دنیا کی فائدے کی چیزیں ہوں، اللہ کے سوا اس کی مدد کوئی بھی نہیں کر سکتا، اور جس کی مدد اللہ کرے اسی کو مدد حاصل ہوتی ہے، اور جس کو اللہ چھوڑ دے اس کی پھر کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوتا، وہ بے یار و مددگار ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ کوئی توفیق نہیں مل سکتی، کوئی قوت نہیں ہوتی مگر اللہ کے ساتھ۔ یعنی ہمارا حال بدل نہیں سکتا، یعنی حال سے بھی ہے، یعنی لا حول، حال کی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، ایک حال سے دوسرے حال میں ہم نہیں جا سکتے، اور ہمارے اندر کوئی قوت بھی نہیں ہے مگر یہ کہ اللہ ہی کی دی ہوئی قوت اور اللہ ہی کی دی ہوئی طاقت سے انسان کے حالات تبدیل ہو سکتے ہیں۔ یعنی ہماری زندگیوں میں کئی مسائل ہوتے ہیں، کبھی بچوں کے مسائل، کبھی رشتہ داروں کے مسائل، کبھی اور مالی مسائل، یعنی کئی طرح کی چیزیں انسان کو پریشان کرتی رہتی ہیں۔ لیکن انسان کی اس ساری حالت کو کوشش کے باوجود بھی بعض اوقات خود سے انسان یا دوسرے لوگ، ہمارے ماں باپ، ہمارے شوہر، ہمارے بچے مل کے اس کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ ایسے میں انسان کو ٹھیک ہے مشورہ کر لینا چاہیے، مدد لینی چاہیے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہی اصل میں مدد لینی چاہیے اور خوب خوب دعائیں کرنی چاہیے۔ اور اگر یہ کلمہ بھی بار بار انسان پڑھتا رہنا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی۔ برائی چھوڑنا چاہتے ہیں، اپنی کوئی بری عادت چھوڑنا چاہتے ہیں، تو ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے جب تک اللہ کی مدد ہمیں حاصل نہ ہو۔ اسی طرح دنیا میں ہماری جو تقدیر ہے، اس تقدیر میں جو غم لکھے ہیں، ان غموں سے چھٹکارا نہیں پا سکتے جب تک کہ اللہ کی مدد حاصل نہ ہو۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم دنیا کے معاملات میں بھی اللہ کی مدد لیں، اور پھر موت کے وقت، یعنی موت کے وقت کی جو سختیاں ہیں، اور قیامت اور برزخ یعنی قبر کے عذاب اور قبر سے متعلق جو مشکلات ہیں، اور قیامت کے دن کی جو ہولناکیاں ہیں، ان سب میں بھی ہمیں اللہ سے مدد لینی چاہیے۔ ان سب کاموں میں اللہ عز و جل کے سوا کوئی بھی مدد کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ تو جو شخص اللہ کی مدد طلب کرنے کا حق ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کاموں میں اس کی مدد بھی کرتا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا، کیونکہ ہدایت سب سے بڑی ضرورت ہے جو انسان مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ یعنی مانگنے کی چیزیں تو بہت ہے، لیکن سب سے اہم ترین چیز جو ہے وہ ہدایت ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، کیونکہ ہدایت جس کو مل گئی تو وہ متقین میں سے ہو جائے گا، اور جس کے اندر تقویٰ آ گیا اس کو مزید ہدایت بھی ملے گی، اور جو متقین میں سے ہو جائے گا تو من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرے گا وہ اس کے لیے نکلنے کا کوئی راستہ بنا دے گا، اور اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا ہوگا، یعنی جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو اس لیے انسان کو ہدایت کی ضرورت ہے، اور ہدایت اللہ سے مانگتے ہی رہنا چاہیے۔
صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا. یعنی ہم سیدھا راستہ تو مانتے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ وہ کیسے پتا چلے گا، کون سا ہمارے لیے نمونہ ہے، کن لوگوں کو ہم فالو کریں. کیونکہ پڑھی ہوئی چیزیں، سنی ہوئی چیزیں انسان جب کرنے لگتا ہے تو طریقہ فرق ہو جاتا ہے، لیکن جب کسی کو کرتے ہوئے دیکھتا تو آسانی ہو جاتی. تو اس لیے ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ ان لوگوں کا راستہ مانگو جو ہدایت پر تھے. اور وہ کون تھے؟ انبیاء تھے، صدیقین تھے، شہداء تھے، صالحین تھے، نیک لوگ تھے، صحابہ کرام تھے، تابعین تھے، تبع تابعین تھے، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر القرون میں سے قرار دیا. تو کتنا ضروری ہے کہ ہم ان لوگوں کی زندگیوں کے بارے میں پڑھیں، اور ان کی زندگی کے واقعات اور حالات بہت موٹیویشنل بھی ہوتے ہیں. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے جو سیدھا رستہ بتایا ہے وہ ان لوگوں کا رستہ اختیار کرنے کے لیے کہا ہے کہ جن پر اللہ نے انعام کیا، ان کا نہیں جن پر اللہ تعالیٰ غضبناک ہوا، اور نہ ان کا جو بھٹکے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس کی اطاعت میں اپنی جان لگانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.